اب دل میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ سوال کیوں کیا؟ اور دیکھیے آپ سے پہلے نبوت بھی تو مل چکی تھی، اس وقت سوال نہیں کیا، رسالت بھی تو مل چکی تھی، اس وقت سوال نہیں کیا. یہ امامت کا جو اعلان ہے تو یہ فوراً کے دس سے سوال دراز کر دیا کہ وہ من ضروریتی اور میری اولاد میں سے تو پہلے ایک سچی بات کر سکتا ہوں کہ نبوت اور رسالت ابتدائیں عطا ہوئی کی بغیر کسی امتحان سے پھر آتی ہے خسروانہ فروغ حیثیت رکھتی تھی. نہ بلند ورثوں کا سیوا نہیں، ایک عطیہ دیا تو فوراً کا اور یہ بلند ورثی کے خلاف ہے. یہ نہیں ملا ہوگا، امتحان لے کے ملا ہے اور امتحان نے خود نتیجے امتحان کا اعلان کر دیا کہ عدم ماننا بھی کر دیا. اگر ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں طالب علم کا دل بھرا ہوا ہے، اس نے اعلان کیا، نتیجے کا منصب دیا تو فوراً کر دیا کہ یہ تو ہوا، نتیجہ امتحان اب انعام بھی تو پھر دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے جانتے تھے کہ نبوت ختم ہونے والی ہے، رسالت ختم ہونے والی ہے، جو ختم ہونے والے ہوتے ہیں انہیں سے معلوم جو قیامت تک جاتے رہے گی ان کو. اور کی ایسے تعلیم میں اتنی شاندار کامیابی حاصل کر چکا. اب اس کے بعد خالق کا ایک جملہ ہے، یہ جملہ کاغذ پر جو آیا تو میں نے کہہ چکا کسی مسجد میں تو لہجہ اس کے ساتھ آتا نہیں. جملہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں تک پہنچتا نہیں. تو یہ کیا ہے؟ رد دعا یا قبولیت دعا ہے؟ لب و لہجے سے یہ بات بدل جائے گی اور اس کا اظہار اس مفہوم کا ہم ترجمے میں بریکت کی لفظ سے کریں گے. اگر رد دعا ہو تو نے کہا اور میری اولاد میں سے خالق نے کہا اب بریکت میں نہیں، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ کیا ہے؟ مگر مسلمان سمجھ کے کہیں کہ کیا یوں ہے؟ اگر یہ ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی ضروریت ہے سب ظالم ہے. اگر رد دعا مانا جائے تو جواب سوال سے مرتبط بھی ہوگا
انہوں نے کہا میری اولاد میں سے بھی، اور خالق نے یہ جواب دیا نہیں، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ میں نے کہا تو منتہی اتنا راضی تھا اور کہاں اتنا ناراض ہو گیا کہ اب جس میں جسمانیات نہیں رکھتا مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ چوریوں کا بول ہے۔ جسم نے کیسا سوال کر دیا، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ضروریت کے لیے سوال تھا، جتنی ضروریت ہے ان کی وہ سب معاذ اللہ ظالم ہے۔ تو مسلمان بتائیں موسیٰ بھی تو ضروریت میں ہے، عیسیٰ بھی تو ضروریت میں ہے، اور سب کے سب خاتم الانبیاء بھی تو ضروریت میں ہے۔ والا یہ رد دعا تو نہیں ہو سکتی کوئی۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ یہ قبولیت دعا ہو، اور حضرت ابراہیم محتاط الفاظ میں دعا کی تھی۔ انہوں نے اعلان خالق کے بعد کب کہا تھا کہ وہ ضروریت تھی اور میری ضروریت، تاکہ کل اولاد کے لیے دعا ہو۔ انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا وہ من ضروریت تھی، میری اولاد میں سے بھی، یعنی جو نااہل ہے اس کے لیے میں خود نہیں کہتا۔ میری اولاد میں سے بھی، جو تیری نظر میں سے کا لائق ہو۔ اب اس کے بعد رد دعا میرے جملے کے محل ہی نہیں ہے۔ اب میں تو کہتا ہوں قبولیت دعا ہے، مگر جس کو انہوں نے مبہم چھوڑ دیا تھا، یعنی کہا تھا میری ضروریت میں سے، مگر اس میں سے کا معیار کیا ہے؟ بس اس اجمال ابراہیم کی اللہ نے تفصیل کر دی۔ زمین ضروریتی اور میری اولاد میں سے بھی۔ اب خالق نے جو جواب دیا اس میں دیکھ کر کیا ہوگا؟ ہاں 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 میرا ہوگا۔ اب وہ ہاں ہاں اور ہے، یہ ہاں اور ہے، ہاں ہاں یعنی تمہاری اولاد میں سے بھی ہاں یہ بات ہے کہ میرا ہوگا ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی تمہاری اولاد میں سے بھی جو افراد کسی حیثیت سے بھی ظالم نہ ہو وہ ضرور اسے عہدے کو پائیں گے، مگر جو کسی حیثیت سے کسی درجے تک بھی ظالم ہو وہ اس عہدے کو نہیں پا سکتے۔ اب ظلم کی تعریف قرآن نے کیا کی ہے کہ من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے قدم آگے رہا ہے وہی ظالمین ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ظالم نہیں ہے جو دوسرے کو تماچا مارے، ظالم نہیں ہے جو دوسرے کو دھکا دے، نہیں، اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے عملاً جو بھی قدم آگے رہا ہے وہ اصطلاح قرآنی میں ظالم ہے۔ تعلق کہتا انہیں عہدہ نہیں ملے گا جو ظالمین ہو، یعنی جو بھی کسی حیثیت سے گناہگار ہوں